ان بیتے دنوں میں عارب مصطفیٰ سے کتنی بار اس کی بات ہوئی تھی اور ہر بار عارب نے اسے ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ جب دوستی کا رشتہ بنا تو اس نے بھی عارب کو سب بتا دیا، وہ سب جو آفتاب انکل نے اسے بتایا تھا۔ تو یہ تھی اصل وجہ۔ اہلیہ، لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محض دولت کے لالچ میں بہنوں اور بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ میرا گھر بسا ہی کب تھا عارب، دل کا درد ہونٹوں پر آ گیا تھا۔ ہاں، بس مجھے ایک چھت مل گئی تھی، محبتیں ملی تھیں۔ میں نے انکل اور چاچی میں ماں باپ دونوں کی محبتوں کا ذائقہ چکھا تھا۔ میں اس دہلیز کو مرنے کے بعد ہی چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ زندگی بھی تو کوئی زندگی نہیں تھی اہلیہ۔ بات کرتے کرتے عارب بھی کبھی بہت اداس ہو جاتا تھا۔ آپا چاہتی ہیں میں تم سے شادی کر لوں، ایک دن اس نے بتایا، پھر دھیرے سے ہنسا تھا۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے وہ مجھے تمہارے سائے تک سے بچانا چاہتی تھیں اور بدر کو باقاعدہ جاسوسی پر لگایا ہوا تھا کہ میں کہیں تنہائی میں تم سے بات نہ کروں۔ پھر آپ نے ان سے کیا کہا؟ اہلیہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ عارب نے گہری سانس لی تو اہلیہ کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل ڈوبتا ہوا سا محسوس ہوا۔ کاش تم اتنی امیر نہ ہوتی تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ پتہ نہیں تم میرا یقین کرو گی یا نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ جب میں نے 4 سالوں کے بعد اس دن صبح تمہیں لان میں بیٹھے دیکھا تو میں خدا کے ہنر پر حیران رہ گیا۔ شابی بھابی کہہ رہی تھیں تم ان 4 سالوں میں بالکل نہیں بدلی ہو، لیکن تم تو مجھے بہت انوکھی اور خاص لگیں۔ شاید 4 سال پہلے اس طرح دھیان سے میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ تھا۔ میرے دل میں ایک چور سی خواہش نے سر ابھرا تو میں اسے کسی مجرم کی طرح چھپانے لگا اور احساس جرم کا شکار ہونے لگا۔ تم ایک شادی شدہ لڑکی تھیں، پھر مجھے کیا حق تھا کہ میں تمہیں سوچوں، مگر تمہاری آنکھوں کی اداسی مجھے تمہیں دیکھنے کو بار بار مجبور کر دیتی تھی۔ میں کچن میں کھڑے مونا سے گپ لڑاتے، اپنے کمرے کی کھڑکی سے لاؤنج میں بیٹھے کتنی ہی بار تمہیں حسرت سے دیکھتا۔ پھر چھوٹے بھائی نے بتایا ایاز نے شادی کر لی۔ تمہارا دکھ میرے دل میں اتر آیا۔ میں تمہیں اسے تنہا جھیلتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی اہلیہ۔ میں نے بنا کسی غرض کے اپنی ذات کو الگ کر کے تمہارے لیے سوچا۔ انکل آفتاب سے بات کی اور مطمئن ہو گیا کہ تم بھروسے اور محبت کرنے والے لوگوں کے پاس ہو، وہ تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور اہلیہ، پھر تم یہاں آ گئی۔ میں جی اٹھا، شاید میری لگن سچی تھی، حالانکہ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ میرے اندر پھر خواب سنورنے لگے۔ میں نے کئی بار تمہیں اپنے ساتھ دیکھا، لیکن وہ کتنی ہی دیر اپنے ہونٹ بھینچے رہا۔ میں نے آپا سے انکار کر دیا، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سوچو کہ میری محبت میں لالچ تھا، تمہاری پراپرٹی کا لالچ۔ میرے صبح شام زندگی کا ہر دن تمہیں ہی سوچنے میں گزرے گا اہلیہ۔ آپا کے اصرار کرنے پر بھی میں تیار نہ ہوا۔ جانتی ہو آپا نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھری۔ انہوں نے کہا تمہیں وہ پسند نہیں تو بعد میں چھوڑ دینا، ساری پراپرٹی اپنے نام کروا کر۔ میں ان سے کیا کہتا؟ آپ پسند کی بات کرتی ہیں، وہ تو میرے دل پر راج کرتی ہے، میرے روم روم میں بسی ہے۔ عارب اٹھ کر چلا گیا۔ تب اہلیہ نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا، وہ یہ پراپرٹی نہیں لے گی، واپس کر دے گی اور نانا سے کہے گی کہ وہ امی کے نام سے کوئی ٹرسٹ بنوا دیں، اور پھر اگر عارب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ لیکن وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکی۔ اس کے ارادے جان کر سب کے چہروں سے نقاب اتر گئے، ان کے رویے میں بھی فرق نظر آنے لگا تھا۔ فائل ابی جان کے قبضے میں تھی، انہوں نے اس کا کالج جانا بند کر دیا تھا، اس کا سیل فون بھی غائب کر دیا تھا۔ اب وہ نہ کسی سے رابطہ کر سکتی تھی، نہ کسی کے پاس جا سکتی تھی۔ بڑے بھائی اور اسفند یار کا اصرار تھا وہ اپنی ساری پراپرٹی کا مختار اسے بنا دے۔ وہ شاید تھک کر ایسا کر بھی دیتی، لیکن عارب تھا جو اسے حوصلہ دیتا تھا۔ اہلیہ، ایسا کبھی مت کرنا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے پھر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سٹوریز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔